13 रबी अव्वल को मेरे जेठ को मारा था, 16 रबी अव्वल को मेरे शोहर को मारा। मेरे अंदर इतनी हिम्मत देना कि मैं अपने घर से लोगों की मदद कर सकूं। इस कराची या पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत के अंदर कोई बच्चा जाए, पैदा जब हुई थी जब इनकी आंखें भी चली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूं सोनिया शहजाद खान, और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे रमज़ान। नाजरीन, बहारे रमज़ान में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी मुलाकात ऐसी फैमिलीज से करवाएं जो कि बहुत नीडी हैं, जो कि जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन शाहिद, आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कराची की एक ऐसी बाहिम्मत बेटी से जिसने अपने घर में जनाजे उठते हुए देखे। सियासी पार्टीज़ ने उनको कुछ दिया तो नहीं, लेकिन उनसे लिया बहुत कुछ। बिल्कुल ऐसा ही। एक ऐसी ही कराची की बाहिम्मत बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह माशा। क्यों रो रही हैं? आप बाहिम्मत हैं। हिम्मत रखनी है कि सियासत ने कुछ नहीं दिया आपको सिवाय जनाजों के। जी हाँ। क्या हुआ था बताएं, किस तरह आपके शौहर का ये वाकया हुआ, ज़रा बताएं। पहले मेरे जेठ को मारा था 2013 में। ठीक। उनको 6 गोलियां मारी थी। उनका रोज़ा था उसे। जी। एक दिन के गैप से फिर मेरे हस्बैंड को मारा। 13 रबी अव्वल को मेरे जेठ को मारा था, 16 रबी अव्वल को मेरे शोहर को मारा था। अच्छा, सिर्फ इस डिस्टेंस पे क्या दोनों की शक्लें मिलती थी, जुड़वा भाई थे वो। जिंदगी उजड़ गई पूरी। जी। और उसी के उसमें ही हमारे से पुलिस वालों ने घर खाली करवा लिया। क्यों? क्या आपके घर में हमला होने वाला है, आप पूरा घर खाली कर दो। और ये जो बच्ची है मेरी, ये इद्दत में पैदा हुई है, इनको कुछ नहीं पता था। इसको पता ही नहीं कि इसका बाप, जी इसकी दुनिया में आने से पहले इसका बाप इस दुनिया से चला गया। जी। इन ये पैदा जब हुई थी जब इनकी आंखें भी चली गई, क्योंकि मेरे भी जो हालात गुजरे उस चक्कर में, जब मैं ये पैदा हुई हैं, ये पैदा भी ऐसे हुई थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो चिनौड हॉस्पिटल वालों ने फिर थोड़ी सपोर्ट करी थी, तो फिर मेरा ऑपरेट हुआ था। ऑपरेट से ही बेटी मेरे पैदा हुई। तो आज तक उन कातलों को नहीं पता चला, मारने वालों का कुछ भी नहीं पता चला, किसी का कुछ भी नहीं। इसके बाद जिंदगी जो है वो बिल्कुल बस ऐसी हो पलट गई, गई। कभी किसी के यहाँ, कभी कुछ इस तरीके से। कोई जॉब, यानी कि फाइनली जॉब भी नहीं हो पा रही। फिर इसके बाद लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में तो और हालात ज़्यादा ही ज़्यादा बिगड़ते चले गए। इससे पहले जिंदगी सुकून से गुजर रही थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, खाना पीना, बहुत रहन अच्छा सहन, रहन सहन, अल्लाह का शुक्र बच्चे है। स्कूल जाते। जी हाँ, बच्चे मेरे स्कूल जाते थे। क्या काम करते थे आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड स्टेट एजेंसी थी, उनकी स्टेट एजेंसी थी। और यहीं रहते थे सरजानी में? जी हाँ, सरजानी में, शुरू से सरजानी में रहे हूँ। उनके इंतकाल के बाद, दुनिया से जाने के बाद, एक पहाड़ आप पे टूट पड़ा। जी हाँ। इस माशरे ने क्या सपोर्ट करी, आपके घर वालों ने क्या सपोर्ट करी, आपके बहन भाई तो होंगे ना, जी हाँ। सहारा बने वो? वालिद साहब थे मेरे शौहर के डेथ के बाद। वालिद साहब ने उनका गम लेके, उनके 1 साल में मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह वो। फिर 3 साल बाद जब मेरे देवर का हुआ, तो उनके गम में मेरे ससुर भी चले गए। वो भुट्टो का ठेला लगाते थे। भुट्टे जो, जी हाँ, मकई का भुट्टा, मकई का जो भुट्टा होता है वो बेचते थे 5-5 रुपए में। तो इस सियासत ने आपको दिया कुछ नहीं? वो सियासतदान जिनके लिए आपका शौहर काम करता था जिस सियासी तंजीम में, जी। उनका कोई नुमाइंदा आया दुख बांटने के लिए कि कुछ किस नहीं। हाल में? कुछ नहीं, बस ये कहा कि आप जो हैं, हमें यकीन नहीं है कि वो मरे हैं, आप प्रूफ लेके आए। एक बात बताएं, एक बेवा औरत से उसके शौहर के मरे हुए का क्या प्रूफ हो सकता है? एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसका जनाजा हुआ होगा, तदफीन हुई होगी, जी उसका हाँ। क्या, उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? कुछ भी नहीं, बस ये मुझे ये कह के टाल दिया गया है कि आप प्रूफ लेके आए। मैं अपने 2 बच्चों को लेके घूमती रही, कुछ भी नहीं। हालात मेरे इस कदर परेशान, इस कदर हालत थे कि मेरे वालिद साहब मेरा गम देके वो भी, इनका भी था। अल्लाह। बहुत मुश्किल वक्त होगा अकीला, मतलब मैं सोच के भी मुझे हो रहा है कि उस वक्त आपने इतनी हिम्मत की, बहुत बार और आज भी आप हिम्मत कर रही हैं और अपनी फैमिली को जिस तरह से चला बस रही मेरी हैं। ये ख्वाहिश है, मेरे बच्चे पढ़ लें। जब तक मेरी ज़िंदगी अल्लाह ने दी,
میں ان کو پڑھا کے رہوں گی. آپ چاہیں گی کہ کیا آپ کی اولاد میں سے کوئی کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں چاہوں گی. کوئی اس کراچی یا پاکستان کے اندر کوئی سیاست کے اندر کوئی بچہ جائے یا کسی کے گھر کا لال چلا جائے یا اس کے شوہر جائے یا اس کا بھائی جائے, ہے تو ایک فیملی کا سربراہ, بالکل. بھائی ہو یا شوہر ہو یا بھائی ہو یا بیٹا. اللہ اکبر. سونیا, یہ وہ باہمت عورت ہے جو اس وقت اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی. کتنے, 2 بچے ہیں آپ کے؟ جی 3 ہیں, حوریہ, مشارب, آمنہ. آج جب ہم گھر پر آئے تو ہم نے دیکھا اس بچی نے, معصوم سی بچی نے, سونیا روزہ رکھا تھا. اسکول جاتی ہو؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 1. کلاس میں. کیا بننا چاہتی ہو بڑے ہو کے؟ ٹیچر. ٹیچر. پڑھاؤ گی, بچوں کو پڑھاؤ گی؟ ہاں. آج روزہ رکھا تھا, لگ رہا تھا روزہ؟ نہیں. ماشاء اللہ. آج ہم آپ کے گھر میں, آپ کو خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ ہوئیے. ہوئی ہے. شاہد, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فرسٹ بھی آئی ہیں. ماشاء اللہ. یہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے پہلی کلاس بتائی نا, پہلی کلاس آپ نے 2 بار پڑھ لی ہے. اچھا, 2 بار پڑھ لی؟ 2 بار پڑھ لی ہے. اب یہ ڈائریکٹ 4th میں جائیں گی, اسی لیے. جمپ کریں گے آپ, جی. اپنی امی کا سہارا بنیں گی بڑے ہو کے, ہے نا؟ ماشاء اللہ. ناظرین, یہ وہ باہمت عورت کی شہزادی ہے, کم عمر ہے لیکن عزم پختہ ہے اس کے, بڑے ہو کے ٹیچر بنے گی. باپ تو نہیں رہا اس کا دنیا میں, اس کو یہی نہیں پتا کہ میرا باپ کون تھا, کیونکہ جب اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا تو یہ دنیا میں آ رہی تھی, نہیں پتا تھا اس کو میرا باپ ہے کون. اس سیاست کی بہن چڑھ گیا سونیا, اور باہمت عورت آج اس قوم کو ایک پیغام دے رہی ہے. اس سیاست نے سوائے لوگوں کے گھر اجاڑے اور کچھ نہیں دیا. یہ وہ فیملی ہے جس کا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا. آج یہ باہمت عورت اکیلی تن تنہا چیز کی دکان کھول کے باہر بیٹھی ہوئی ہے, اور اس سے مشکل سے کتنے کی چیزیں بیچ دیتی ہوگی, کیا ہوتا ہوگا؟ بس روزانہ 50 روپے یا 100 روپے, بس کچھ بھی نہیں. 50 روپے یا 100 روپے, کیونکہ گلی کے بچے ہیں. بس کیسے گزارا ہوتا ہوگا میری؟ بس اللہ کے ہاتھ. اکیلا کرائے کا گھر ہے آپ کا یہ؟ جی ہاں, میں کروپنگ کرتی ہوں. کروپنگ کیا ہوتی ہے؟ ایک شیٹ ہوتی ہے سر, اس کے دھاگے کٹنگ کرنا ہوتا ہے. اچھا, دھاگے کٹنگ سائڈوں میں ہوتی ہے. دھاگے لگے ہوتے جی ہاں. ہیں, اس سے کیا مل جاتا ہے؟ وہ 25 روپے کی ایک گز ہوتی ہے. وہ میں پورے مہینے بعد 45 دن بعد اس کے پیسے ملتے ہیں, تو پھر ان کو جمع کر کے, جیسے یعنی کہ مالکان بہت اچھی ہیں کہ کبھی 500 روپے کبھی 1000 روپے اس طریقے سے دیتی ہوں میں نے کو کرایہ. 45 دن بعد پیسے ملتے ہیں. جی ہاں. تو روزمرہ کے لیے اب ہم آپ کے گھر آئے تھے, ہم نے دیکھا اس بچی کا بھی روزہ تھا, آپ جی. کے یہاں کچھ روزے کی افطاری کا کوئی اہتمام بھی نہیں تھا کچھ؟ سر بس شوق, بس اللہ کی مرضی سے جو ہوتا ہے, کہتی مما آپ سالن روٹی بنا لے کر, ہمارے پاس تاریخ نہیں ہوتا, جو ہے ہم اس سے صحیح میری بیٹی اور میں روزہ رکھ لیتے ہیں. آپ کی بیٹی کا اسکول بھی چھٹا تھا, بھی یہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس نے کلاس 1 2 دفعہ کیوں پڑھی, تو ایسے حالات رہے آپ کے کہ بچے اسکول بھی نہیں جا سکے. جی, ابھی بھی یہی حالت ہے میڈم کہ میں اس کی فیس نہیں بھر پاتی. پھر کبھی کہیں کسی کے گھر پہ میں کام بھی کرنے لگی تھی, میں جاب بھی کرتی تھی, لیکن جس حالات کے اندر آپ کو پتہ ہے میں ہو گئی ہوں جس طرح کی, اس لحاظ میں جاب بہت مشکل ملتی ہے. یہ ہے, اور نہیں اب میری میں بہن, اپنی بیٹی کو لے کے نہیں چھوڑ سکتی اکیلا اس معاشرے کے اوپر. نہیں نہیں, بالکل. یہ شہزادی کی حفاظت کرنے والے شہر کے اندر بہت فرشتے موجود ہیں. مجھ سے پروگرام نہیں ہو پا رہا کیونکہ اتنی دکھ بھری داستان اس عورت کی کہ اس نفسا نفسی کے دور میں اکیلی تن تنہا باقی باہمت مجاہد عورت ہے. یہ سونیا اس بچی کو لے کے چل رہی ہے, شوہر چلا گیا اس دنیا سے. ایک نہیں شاہد, انہوں نے کئی جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے, پہلے اپنے جیٹھ کا, پھر اپنے شوہر کا, پھر اپنے دیور کا, پھر اپنے باپ کا, اور پھر اپنے سسر کا. جی, پورا خاندان ختم. پورا خاندان سیاست صرف میں ایک پورا خاندان سیاست کی وجہ سے. جی, گزارش کروں گا ان مخیر حضرات سے کہ اللہ نے آپ کو بھی صاحب اولاد رکھا ہوا ہے, دنیا کی ساری نعمتیں دی ہوں گی آپ کو, یقین کریں ان لوگوں کا دکھ بانٹیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ خاتون جو ہے اس وقت آپ کی امداد کے منتظر ہے, نہ کہ ان سیاست دانوں کی جن کی وجہ سے اس کے شوہر کا جنازہ اس گھر سے نکلا. اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو جنازہ دیکھنا پڑا اپنے شوہر کا, اور کوئی پوچھنے نہیں آیا.
اور ستم ظرفی تو یہ ہے سونیا کہ ان کے خاندان کے لوگ بھی نہیں آتے, خاندان کے لوگ بھی نہیں آتے, خون سفید ہو چکا ہے, اتنی نفسی ہو چکی ہے. عقیلہ, اگر آپ کو کوئی کام ایسا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی آپ کی ہیلپ کرے تو وہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنی بیٹی کے ساتھ, جیسا آپ کہہ رہی ہیں اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں آپ, تو کر سکتی ہیں, کون سا ایسا کام ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے آرام سے کر سکتی ہیں؟ میڈم میں یہی چاہوں گی جو میں کرتی تھی پہلے, شادی سے پہلے بھی کپڑے سیل کرتی تھی میں. اچھا. گھر بیٹھے ایک سوٹ کبھی کچھ سیل کرتی. ابھی بھی میرا یہی کام ہے کہ میں اللہ سے یہ مانگتی ہوں کہ اللہ پاک میرے ہاتھ دینے والے رکھنا, مجھے کسی کے آگے پھیلانے والے نہیں رکھنا, اور الہی میرے اندر اتنی ہمت دینا کہ میں اپنے گھر سے لوگوں کی مدد کر سکوں. جو جس طرح کی لوگ میڈم اس طرح کے لوگ ہیں یہاں پہ, ان کے گھر میں ایک وقت میں کھانا بھی نہیں بنتا. بالکل ضرور ہوگا, اور کیونکہ ان سیاست دانوں سے تو کوئی امید نہیں ہے. دیکھیے سیاست میں آپ کا شوہر چلا گیا, دیور چلا گیا, جی باپ چلا گیا, ان سے کوئی امید نہیں. اللہ پہ امید رکھیں, اس کے رسول پہ امید رکھیں, اور اللہ کے ولی ضرور اس جہاں میں موجود ہیں, وہ درد رکھتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہاتھ آگے بڑھیں گے, آپ کا ہاتھ ضرور تھامیں گے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے بہار رمضان کے لوگوں کا احساس رکھیں. اس رمضان کی بابرکت مہینے کے اندر یہ وہ بہادر میری بہن ہے جو خود غریب ہے, لیکن یہ کہہ رہی ہے کہ برابر میں بھی ایک وقت کا کھانا نہیں بنتا. وہ کبھی منتظر ہوتے ہیں کہ میرے گھر میں کوئی ڈش بن جائے یا کوئی کھانا بن جائے تو میں اس میں سے کچھ سالن یا کچھ چند روٹیاں ان کو دے دوں. اس کی ہمت کا اندازہ آپ دیکھیں. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا, تو اس کا غم دنیا کا سب سے بڑا غم ہے. آگے بڑھیں اور اس مجاہد عورت کی ہاتھ تھامیں, ان کے بچوں کا ہاتھ تھامیں, تاکہ یہ پڑھ سکیں اور معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکیں. مجھے اور سونیا شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.